السلام علیکم، پروگرام پس آئینہ، اور آج ہم بات کریں گے حالات حاضرہ پہ۔ ہمارے ساتھ حسب معمول موبلا شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، پہلے ہم بات کرتے ہیں آج افغانستان کی۔ اب افغانستان میں حکومت تو بن گئی ہے، مگر ابھی تک میں سمجھتا ہوں انہوں نے حلف نہیں لیا ہے، اور ابھی تک کئی ملکوں سے ان کو ریکگنائز بھی نہیں کیا گیا ہے۔ حال ہی میں ایران میں ایک کانفرنس ہوئی، اور وہاں پر بھی جو اپنے اپنے ملکوں کے تھے کہ بھئی تھے ریزرویشنز کہ بھئی افغانستان کو اکیلا نہ چھوڑیں، افغانستان کو کس طرح بھی ہم ان کی جو امداد ہے وہ بحال کریں، یا ان کے جو ایسی جو ہم نے بلاک کر کے رکھی ہیں وہ کرنا چاہیے۔ افغانستان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وسیع بنیاد اور مختلف جو لنگوسٹک گروپس ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ اب ان حالات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی کوئی ملک، پاکستان بھی تھا اس میں، رشین گورنمنٹ کے فارن منسٹر نے کہا کہ کوئی ملک جو ہے وہ اپنے اڈے بھی استعمال کرنے نہ دے افغانستان کے خلاف، اور ایئر پیسیج بھی نہ دے۔ تو ایک تو ہے یہ ڈائمنشن۔ دوسرا ڈائمنشن یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان والوں نے یہ لابنگ شروع کر دی ہے کہ جی کس طرح ہمیں ریکگنائز کیا جائے۔ اب ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز اور افغانستان کے اپنے جو ملک اندرونی حالات ہیں وزاوز جو باقی ملکوں سے اس کے ریلیشنز ہونے جا رہے ہیں، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور میں ناظرین کو بھی کہتا ہوں انتظار کریں آپ کے تبصرے کا۔ بہت شکریہ۔ افغانستان کا معاملہ میرے نظر میں اب ایک وار آف نروز ہے جو چل رہی ہے طالبان حکومت اور دوسرے ممالک کے درمیان۔ طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اہم شرائط تھیں دوسرے ملکوں کی وہ ہم نے پوری کر لیا، اب ہمیں تسلیم کر لیں اور ہماری اکنامک ایڈ شروع کر لیں، ہمارے پیسے جو امریکہ میں رکے ہوئے ہیں وہ ریلیز کر دیں ہمیں، کیونکہ ہم نے جو شرائط تھے وہ ہم نے پورے کر لیا۔ اب باقی دنیا اس بات سے اتفاق نہیں کرتی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ بھائی جو طالبان کے بغیر نان طالبان جو افغانستان میں جو لوگ اور بستے ہیں ان کو آپ وزارتوں میں یا عام عہدوں میں آپ نے ابھی تک ان کو نہیں رکھا۔ آپ نے بچیوں، عورتوں کی، لڑکیوں کی تعلیم جو ہے پرائمری اسکول سے یونیورسٹی تک، سو ہائر ایجوکیشن جو ہے اسکولز، کالجز، یونیورسٹی، وہ آپ نے ابھی تک نہیں کھولی۔ جو ملازمتیں ہیں خواتین کے لیے روزگار کمانے کے لیے وہ بھی آپ نے نہیں کھولی۔ سو آپ نے وہ شرائط جو تھی یا جو ہم نے کہی تھی کہ جی یہ ضروری ہے، کیونکہ الیکشن کے ذریعے تو وہ حکومت نہیں آئی نا۔ یہ تو الیکشن اگر ہوتی ہے آپ دیکھیں تو پھر تو جی ہمیں جس نے ووٹ دیے ہیں تو ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں، تو یہاں الیکشن تو ہوئی نہیں۔ یہاں جس طریقے سے حکومت آئی تو اب یہ ہے کہ جی وہ لوگ جو اس میں شامل نہیں تھے وہ بھی افغانستان کا حصہ ہے، کیونکہ خدشہ یہ ہے، اور یہ وار آف نروز جو ہے خدا کرے یہ جلدی ختم ہو، کیونکہ اگر طالبان ان کو شامل نہیں کرتے اپنی حکومت میں تو پھر وہ لوگ جو باہر ہوں گے وہ پھر دوسرے ممالک جو ہیں ان کے لیے ایک قسم کی ایڈونچرزم کے لیے میدان کھل جائے گا۔ سو طالبان کے لیے بھی بہتر میری نظر میں یہ ہے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہو، تاکہ
کسی اور باہر کی کسی ملک کو اس بات کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کوئی موقع نہ ملے۔ آپ نے اچھی بات ایک دوسری بھی کی کہ ابھی یہ طے نہیں ہو پا رہا ہے کہ کون سا قانون چلے گا، کون سا آئین چلے گا۔ ایک تو وہ ہے جو ظاہر شاہ کے زمانے سے ایک آئین تھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو کیجئے۔ اس کے بعد کچھ جو حامد کارزئی تھے اس کے زمانے میں ایک اور بنا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو، لیکن ابھی تک طالبان نے کسی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ لہٰذا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی تک اوتھ ٹیکنگ حکومت کی نہیں ہوئی، اور باقی ممالک بھی تو یہ کہیں گے نا، آپ پہلی حکومت تو بنا لیں، کس آئین کے تحت آپ چلیں گے، کس قانون کے تحت آپ اپنی حکمرانی کریں گے، تو پھر ہم آپ کو تسلیم کرنے کی بات سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ وار آف نروز ہے، اس میں ابھی دونوں سائڈیں جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشنز پہ میں لچک یا نرمی پیدا نہیں کر رہی ہے، اور یہ کوئی اچھی بات مجھے تو نظر نہیں آتی، کیونکہ اس سے صورتحال جو ہے وہ کچھ صحیح نہیں بنے گی۔ اچھا، اب باقی جو ممالک ہیں، آپ نے تہران کانفرنس کا ذکر کیا، اس سے پہلے ماسکو میں ایک کانفرنس ہوئی، اور اس کے علاوہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ امریکہ کی طرف سے یہ جو افغان امریکن جو ہے، اوریجنلی تو افغانستان سے وہ زلمے خلیل زاد، جس نے نیگوسیشنز کی تھی طالبان سے دوحہ میں، اس میں تو ساری امریکی حکومت کے بہت سے لوگ ناراض ہیں کہ تو نے صحیح نیگوسیشنز ہی نہیں کی۔ اب اس کی میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا ایک اسٹیٹمنٹ، اس نے کہا کہ جو انہوں نے شرائط ایکسیپٹ کیے تھے طالبان کے نمائندے دوحہ میں جب ہماری گفتگو ہوتی تھی، اس میں جو انہوں نے جن چیزوں کو تسلیم کیا تھا کہ وہ کریں گے، اس پہ عمل ہی نہیں کیا۔ یہ خلیل زاد کا کہنا ہے۔ پوائنٹ از، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں ابھی کوئی بات سلجھتی نظر نہیں آ رہی۔ اب پاکستان نے تو پہلے بھی پاکستان کی بہت مدد رہی ہے، ابھی بھی، اور جس طرح ذکر ہوا BBC کا کہ جی جو افغان سفارت خانہ ہے اس میں طالبان کے جو نمائندے ہیں اپوائنٹڈ، وہ کام کر رہے ہیں، وہ ایک فرسٹ سیکرٹری ہے، کچھ اور کاؤنسلر ڈیوٹیز دے رہے ہیں، اور جو 3 اور ان کے کاؤنسلیٹس ہیں کراچی میں، لاہور اور پشاور میں یا کوئٹے میں، ان میں کراچی، کوئٹہ اور پشاور، اس میں بھی ان کے طالبان کے نمائندے دفتر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب پاکستان نے ان کو تسلیم تو نہیں کیا آفیشلی، لیکن چونکہ ہمارے رشتے اور تعلقات ایسے ہیں اور اتنے افغان ریفیوجیز پاکستان میں ہیں اور پھر روز مرہ آتے جاتے رہتے ہیں، تو ایک لحاظ سے پاکستان نے نرمی تو دکھائی ہے، لیکن یہ آگے جو بنیادی ایشوز ہیں وہ طے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اب آپ نے ذکر کیا ماسکو کا، ایک اور ٹگ آف وار پیدا ہو رہی ہے۔ بات یہ کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر معاملات کو ان کو تصفیہ نہیں کیا اور یہ وار آف نرو کہ جی کون پہلے پیچھے ہٹے، کون پیچھے ہٹے، میں نہیں ہٹوں گا، میں بھی نہیں ہٹوں گا، اس طرح سے معاملات الجھتے جائیں گے۔ اب امریکہ نے پاکستان سے کافی عرصے سے کہا ہوا ہے کہ جی افغان طالبان نے تو کہا کہ جی ہم ٹیررزم کو اپنے ملک میں پنپنے نہیں دیں گے، اور ہمارے ملک سے کسی کو خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن امریکہ نے پھر بھی یہ کوشش کی ہے، اور پاکستان سے ان کے جو تعلقات ہیں، کافی عرصے سے ہمارے تعلقات ہیں، 70-72 سال سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایئر پیسیج دے دے، ہوائی اڈے ہم نہیں دیں گے، جس طرح مشرف نے دیے تھے۔ یہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے یہ بات تو صاف کی ہوئی ہے
لیکن یہ بات امریکہ ابھی بھی کہہ رہا ہے، اور جس پہ پاکستان اور امریکہ کے آپس میں نیگوسیشن چل رہی ہے۔ اب رشیا نے ایک بات کی، رشیا جو ہے وہ ان کے اور پاکستان کی تعلقات اب بہتر ہو رہے ہیں، لیکن جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات رہے ہیں وہ تو بہت مضبوط رہے ہیں نا، گرچہ اس میں اونچ نیچ ہوتی رہی ہے لیکن بہت مضبوط رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ پاکستان فائنانشلی، اسٹریٹجیکلی، ملیٹریلی، ڈپلومیٹکلی امریکہ کا تعاون پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت سی باتوں کے لیے۔ اب اس کی گفتگو کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کے متعلق تو ہم ابھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ گفتگو ایئر کوریڈور کے متعلق چل رہی ہے۔ لیکن ایئر بیس دینا جس طرح مشرف نے دیے تھے ان کو، وہ تو بالکل نہیں ہوں گے، وہ تو بات بہت کلیئر وہ ہے۔ تو جواب انکار کر دیا ہے حکومت نے۔ وہ بہت کلیئر ہے۔ سو ایک لحاظ سے پاکستان ایک ماڈریٹ پوزیشن لے رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میری نظر میں کہ افغانستان طالبان کو تھوڑی سی نرمی دکھانی چاہیے کہ دنیا کے جو ممالک ہیں جو خواتین کی نمائندگی اور نان طالبان کو حکومت میں شامل کر کے انکلوزو بنانا وہ کریں۔ اس بات کو لمبا کرنے سے معاملے الجھتے جائیں گے، سلجھیں گے نہیں۔ ناظرین ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شاہ صاحب، آپ نے افغانستان کی بات کی کہ کون سا آئین ہونا چاہیے، ابھی تک وہ آئین نہیں بنا پائے ہیں۔ کیا اس کی ممالست ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ بھی ہے؟ پاکستان جب 14 اگست 1947 کو کریٹ ہوا تو اس وقت بھی ہمارا اپنا آئین نہیں تھا، اور 1935 والا جو ایکٹ تھا اس کو ہم نے اپلائی کیا۔ ان دونوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مختصراً آپ بتائیں۔ جی، یہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت شروع میں جو برٹش ایکٹ تھا، انڈیا ایکٹ آف 1935، اس کو ایڈاپٹ کیا گیا کہ ہمارا آئین فی الوقت یہ ہے۔ اور قائد اعظم نے اس کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں کہا تھا اسمبلی والوں کو کہ بھائی آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ اس ملک کے لیے جمہوری آئین بنائیں۔ یہ تو ڈکٹیٹر کا آئین تھا۔ یہ جو تھا یہ تو کالونی کو چلانے کے لیے تھا، یہ جمہوری آئین تو نہیں تھا نا 1935 کا۔ اس میں مختلف، کیونکہ مختصراً ہم نے اس کو ٹچز دینے ہیں، اس میں دیکھیں کہ انڈیا نے 1949 میں وہی اسمبلی جو 46 میں الیکٹ ہوئی تھی، آئین بنا کے ملک کو پٹری پہ ڈال دیا۔ یہی بدقسمتی ہے نا، شروعات جو تھی ہمارے جو حکمران تھے جناح صاحب کے بعد، وہ تو 1 سال میں چلے گئے بیچارے، اور ان کی جو کچھ اس نے کہا نہ وزیر اعظم نے اس پر عمل کیا نہ باقی کیبنٹ نے عمل کیا۔ اور ان کے موج یہ تھی، ان کے مزے کہ جی یہ ڈکٹیٹوریل جو ہے ہم اسی قانون کے تحت اس ملک کو چلائے جیسے کالونی ہے، اور اس سے اتنی خرابیاں پیدا ہوئی، آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ آپ بھگت رہے نا۔ 1947 سے لے کے اس ملک کا جو جمہوری آئین بنا وہ 1973 میں بنا۔ آپ 26 سال تک اس ملک کو غیر جمہوری آئین کے ذریعے چلاتے رہے۔ 35 کا ایکٹ آیا، اس کے بعد 56 والا آیا آئین، لیکن وہ اس کے لیے نئے جو الیکشنز ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے۔ پھر ایوب خان نے اپنا دے دیا، وہ بھی کسی مطلب کہ عوام کے نمائندوں کا ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن اس ملک کو 26 سال کے بعد، اور وہ بھی بیچارہ 4 سال چلا، وہ پھر 73 سے لے کے 77، اس کے بعد پھر ماشاء اللہ آ گیا۔ تو اس ملک کی جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ شاہ صاحب، ہم جائیں گے اب حکومت کی، موجودہ حکومت اور ٹی ایل پی کا کنفرنٹیشن، تحریک لبیک پاکستان والوں کا جو ابھی تک تو وہ ان کے اوپر پابندی شدہ ادارہ ہے، اس پہ انہوں نے احتجاج کیا، جلسے کیے، روڈ بلاک کیے، سینٹرل پنجاب تقریباً پورا جو تھا وہ انہوں نے
سیز کر کے رکھ دیا. کل معاہدہ ہوا ہے حکومت کا اور ٹی ایل پی کا. اس معاہدے میں کئی ساری چیزیں ہیں. اس میں ایک ہوتا ہے ون ون پوزیشن اور ایک ہوتا ہے لوز لوز پوزیشن. اس میں میرے خیال میں اسٹیٹ جیتی ہے یا آپ کیا کہیں گے, جیتی ہے یا ہاری ہے اسٹیٹ ایز اے اسٹیٹ؟ صرف اس وقت تو ان حکومت اور ٹی ایل پی کے نمائندوں کے درمیان ایک ریٹن ایگریمنٹ، ایک معاہدہ ہوا ہے جس کی تفصیل فی الحال کوئی نہیں بتا رہا ہے. لیکن چلو ایک ہم اس بات پہ فی الحال راضی ہیں کہ ایک قوم کو ایک کتنے دن سے، خاص طور پر جو سینٹرل پنجاب کے علاقے وہاں پہ لوگوں کو بہت تکلیف تھی. میں نے جو پڑھ رہا تھا کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز لوگوں کا جانا بند ہو گیا تھا. کئی دفتر بند رہے تھے کافی دنوں تک. لوگوں کو اپنے روز دکانیں لوگوں کی بند ہو گئی تھیں. ایک شہر سے ٹرانسپورٹ سسٹم، ایک شہر سے دوسری شہر پہ جانا وہ بند ہو گیا تھا. لوگ ہسپتالوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. یہ اتنی تکلیفیں ہوئیں. اب ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فی الحال ایک ریلیف لوگوں کو ملا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ابھی اس کا ہمیں معلوم نہیں، لیکن لوگوں کو ریلیف ملا کہ ان کی جو زندگی ہے وہ نارمل طریقے سے چل پائے گی. اب اس کے 2-3 پہلو ہیں، تفصیلات تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو اور ایشوز آتے ہیں. دیکھیں، کسی مسئلے پر احتجاج کرنا کوئی ایشو ہو، سوشل ہے، اکنامک، پولیٹیکل یا کوئی بھی ہو، تو اس میں پیسفل پرامن احتجاج کرنا یا اپنے نقطۂ نظر پرامن طریقے سے بتانا لوگوں کو یا حکومت کو، وہ تو ہر ایک کا حق ہے. لیکن وائلنس کرنا کسی کا حق نہیں ہے. ایک قانون میں یہ ہے کہ آپ کے جو رائٹس ہیں وہ وہاں تک چلیں گے جب تک میرے رائٹس آپ خراب نہیں کرتے. میں ایک شہری کے طور پر گجرانوالہ کے شہری جو ہے مثلا، یا گجرات کے، یا جو بیچ میں جو اور شہر تھے وزیر آباد تک، ان شہریوں کے بھی تو حقوق تھے نا. اسکول جانا، روزگار کرنا، دکانیں کھولنا، اسپتال میں جانا، رشتہ داروں سے ملنا، کوئی اور مسئلہ ہو اس کے متعلق کام، یہ لوگوں کے حقائق تھے نا. ان کے حقائق کو مٹانا، ختم کرنا جبراً، یہ تو کسی قانون میں، کسی ملک میں نہیں ہے. تو کوئی بھی گروپ، کوئی بھی پارٹی پرامن طریقے سے احتجاج کرے، اس کو تو ہر ایک کو حق ہے. لیکن کسی ایشو پہ وائلنس کر کے اور دوسروں کے جو حقوق ہیں ان کو ضبط کرنا کہ نہیں، آپ نہیں جا سکتے، آپ اسکول نہیں جا سکتے، آپ دکان نہیں کھول سکتے، آپ ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتے، تو یہ کسی کو حق نہیں ہے. تو ایک تو ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا ماضی میں اگر جائے تو دیکھیں، ہمارے ہاں وائلنس کا کلچر پچھلے 40 سال سے چل رہا ہے. یہ نئی بات نہیں ہے. جب ہم نے یہ شروع سے ہی، جب سے یہ افغان وار میں 1980 میں 1980 میں جب پاکستان کو دھکیلا گیا اس میں، تو اس لڑائی لڑنا کوئی پرامن بات تو نہیں ہوتی نا. اب اس کو بھلے جہاد کہیں یا افغان وار کہیں یا کچھ بھی کہیں، یا کمیونزم اور کیپیٹلزم کی، امریکہ کی اور سوویت یونین کی لڑائی کہیں، آپس میں کوئی بھی لڑائی ہو کسی قسم کی، وہ پرامن طریقے سے تو نہیں ہوتی نا. اس میں وائلنس ہوتا ہے، اس میں ہتھیار چلتے ہیں، لوگوں کو ہتھیاریوں کی تربیت ملتی ہے چلانے کی.
ایکسپوژن کرنے کی، بم بنانے کی، دوسرے لوگوں کے حقوق ضبط کرنے کی. تو یہ تو ٹریننگ 1980 سے غلط کی ہے نا. اب وہ لوگوں کو جو ملی تو اس میں سے کچھ لوگ تو وہاں افغانستان میں یہی کام کرتے رہے، کچھ پاکستان میں آ گئے. تو ہمارے ہاں یہ وائلنس کا کلچر 1980 سے شروع ہوا ہے. اس سے پہلے پاکستان میں اس قسم کا کلچر لارج اسکیل پہ نہیں تھا. گن رننگ، وائلنس، زبردستی کر کے اور آپ سے بائی فورس یا ہتھیار استعمال کر کے آپ کے حقوق ضبط کرنا، نہیں میرا جو ہے جو میں کہوں گا وہ چلے گا اور آپ نہیں مانیں گے تو میں یہ وائلنس کروں گا، یہ ہتھیار چلوں گا. یہ 1980 سے چلتے 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 پھیلتا گیا ہے ہمارے معاشرے میں. اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ کلچر جو ہے کہ پرامن طریقے سے بات کرنے کے بجائے اکثر لوگ، یہ ہم نے مذہبی جماعتوں میں بھی دیکھا ہے، یہ ہم نے سیکولر جماعتوں میں بھی دیکھا ہے، دونوں نے جو پیسفل جو جمہوری طریقہ ہے اس کو استعمال کرنے کے بجائے جو ڈیبیٹ ہو، جو اپنے خیالات کا اظہار ہو، دوسروں کو پرامن طریقے سے آپ آرگیومنٹ دے کے ان کو کنونس کرے کہ ہاں آپ صحیح کر رہے ہیں، اس کے بجائے زور زبردستی، وائلنس، تھریٹ، یہ طریقے استعمال ہوتے رہے ہیں پاکستان میں. اس سے معاشرے کو ہمارا بڑا مسخ ہو چکا ہے. ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں وائلنس اتنا گہرا ہو چکا ہے، اس میں پھر ہماری اکانومی کو بھی بے تحاشا نقصان ہے. کئی سال پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ خود حکومت کے کنزرویٹو ایسٹیمیٹ تھے کہ $150 ارب کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو اس قسم کی باتوں سے. لیکن یہ اس کے علاوہ اصلی معاشرے کو وائلنس میں دھکیل دینا، اب اس سے نکالنا بہت مشکل ہے. یہ ایک کلچر بن چکا ہے. اکانومی خراب ہے، ہمارا گورننس کا ماڈل وہ اس کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے. یہ تینوں چیزیں، سوسائٹی میں وائلنس آ جانا، اکانومی جو ہے اس کو تباہ کر دینا، اور گورننس کا ماڈل جو ہے وہ بالکل ہی ان ڈیموکریٹک ہو گیا ہے. یہ تینوں چیزیں اس نئے کلچر کی پیداوار ہے جو 80 سے شروع ہوا ہے اور ابھی تک بڑھتا پھیلتا ہر جگہ وہ سمایا پھیلتا جا رہا ہے. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، اب ہم بات کریں گے پاکستان کے اقتصادی صورتحال کی. آج کیا پوزیشن ہے؟ عام طور پہ مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے، لوگ تنگ ہیں مہنگائی سے، اپوزیشن اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے حکومت کے اس کمزوری کو. پھر اب سعودی عرب نے ہمیں پیسے دیے ہیں $3 ارب انہوں نے جمع کرا دیا ہے اسٹیٹ بینک میں، اور ہم 1.2 ارب جو ہے وہ انہوں نے 1200 کروڑ جو دیے ہیں تیل کی مد میں ادھار کے سلسلے میں. ادھار پہ تیل دیں گے جو 1.2 بلین ڈالر تک ہوگا. یہ تو ٹھیک ہے، یہ پہلی بار ہوا ہے. نواز شریف کے دور میں وہ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے سعودی، اب وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں 3.2%. IMF 4% پہ دیتی ہے، تھوڑا کم 3.2 پہ انہوں نے دیا. ورلڈ بینک یا دوسری بینکس ADB وغیرہ 1.5-2% پہ دیتی ہیں. اب ان حالات میں جو صورتحال ہے ہماری، ایک طرف سے پرائم منسٹر نے مبارکباد دی ہے، 36.6 زیادہ ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے انکم ٹیکس کی مد میں اس سال. آپ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز کو آج کے دور میں، آج کے جو صورتحال ہے اس میں؟ سر، پاکستان کی جو اکنامک
پوزیشن ہے، جو اقتصادی حالات رہے ہیں، یہ تو فی الحال ایک لحاظ سے سعودی عرب نے فوری امداد کی. پرائم منسٹر صاحب گئے ہوئے تھے سعودی عرب، تو ایک لحاظ سے جو ایک امیجیٹ فوری ریلیف تو ہماری اکانومی کو ہوا ہے. لیکن اصلی بات کیا ہے؟ اصلی بات یہ ہے کہ ہماری جو پروڈکشن اکانومی ہے وہ بڑھتی نہیں ہے، وہ پھیلتی بھی نہیں ہے، اس میں ویلیو ایڈیشن بھی نہیں ہوتی، اس میں پروڈکٹیوٹی بھی نہیں بڑھتی، وہ ایک اسٹیگننٹ ہے. اچھا، اس میں کئی لوگوں نے کہا ہے، اکنامک ایکسپرٹس بھی ہیں، دوسری تھنک ٹینکس بھی ہیں پاکستان کی، پاکستان سے باہر بھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اکنامک ریفارمز کریں. کس قسم کے اکنامک ریفارمز؟ آپ اسٹرکچرل ریفارمز کریں. اسٹرکچرل ریفارم سے کیا مراد ہے؟ اسٹرکچرل ریفارمز یہ ہے، اس کے اور بھی بہت پہلو، میں ایک اہم خاص پہلو جو اس کا کروں گا کہ آپ اکانومی کا ڈائریکشن جو ہے وہ تبدیل کر دیں ٹورڈس پروڈکشن. اس وقت آپ کی اکانومی ہے، اس کا فوکس یا ڈائریکشن ہے ٹورڈس کنزمپشن. آپ اگر پروڈکشن کی طرف جائیں گے تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. وہ محنت ہمارے حکمرانوں سے ہو نہیں پاتی. اس کے لیے آپ کو ہیومن ریسورسز ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی لانی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو ریسورسز کی شفٹ کرنا پڑتے ہیں، پیسوں کے. آپ کی اپنی پرائرٹیز جو ہیں بجٹ کی، اس میں تبدیلی لانی پڑتی ہے. یہ ہے اسٹرکچرل ریفارمز کی بات. اب یہ اگر اسٹرکچرل ریفارمز اس طرح کرتے ہیں تو پاکستان ایز اے اسٹیٹ اس کو تو فائدہ ہوگا کہ آپ کی زراعت کی پیداوار بڑھے گی، آپ کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی پیداوار بڑھے گی، آپ کی آئی ٹی کی سروسز کی پیداوار بڑھے گی، آپ کی منرل سروسز کی پیداوار بڑھے گی. تو یہ تو نئے فورسز پیدا ہو جائیں گے. تو جو اسٹیٹس کو والے فورسز ہیں ان کے پاور سٹرکچر میں کمزوری آئے گی. اگر اکنامک پاور پروڈیوسرز کو زیادہ ملتا ہے تو پولیٹیکل پاور بھی ان کے پاس زیادہ جائے گا. تو کچھ لوگوں کو نقصان ہوگا ان کے اسٹیٹس کو میں، ان کی جو ونڈ فال پروفٹس ہیں یا جو ان کی رینٹ سیکنگ ہیبٹس ہیں ان کو نقصان ہوگا. اور چونکہ وہ اکثر پاور میں رہے ہیں تو کوئی نہیں چاہتا کہ اسٹرکچرل ریفارمز ہوں. اچھا، پھر کیسے چلے گا ملک؟ اگر آپ نے اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کرنے، آپ نے پروڈکشن اکانومی نہیں بڑھانی، آپ نے اپنی بجٹ کا ریسورسز اس طرف نہیں لے جانا، آپ نے ہیومن ریسورسز کی تربیت نہیں کرنی، آپ نے ٹیکنالوجی کے لیے ڈیولپمنٹ یا ریسرچ یا پیسہ نہیں لگانا، پھر ملک کیسے چلے گا؟ جی ہم نے قرضہ لینا ہے. پھر ہم جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، پھر جاتے ہیں ورلڈ بینک کے پاس، پھر جاتے ہیں آئی ایم ایف ایشین بینک کے پاس، پھر جاتے ہیں سعودی عرب کے پاس، پھر جاتے ہیں چین کے پاس یا کوئی اور، یا پھر فائنانشل مارکیٹس میں سکوک و بانڈ لے کے ہم قرضہ لیتے ہیں. ایشو پاکستان کا یہ ہے کہ بھائی آپ پروڈکشن اکانومی کو دنیا کہتی ہے، آپ پروڈکشن اکانومی پہ توجہ دیں، آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا ملک ہے، بہت ریسورسز ہیں اس کے، آپ ان ریسورسز کو ڈیولپ کریں، آپ پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، کسی مدد کی ضرورت نہیں. لیکن اس نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا یہ نتیجہ ہوگا جو پاور سٹرکچر ہے، پولیٹیکل پاور، جو اکنامک پاور، اس میں تبدیلی آئے گی. اور جو اس وقت یا جو کافی عرصے سے
हैं बैठे हुए हैं इसी स्ट्रक्चर से फ़ायदा लेने वाले, वो कहते हैं कि हमारा नुकसान होगा अगर ये नए फोर्सेस आते हैं, तो वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने नहीं देते। असली इशू ये है जिसकी कोई गुफ्तगू ज़्यादा नहीं करता। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हों कि आप फोकस करें प्रोडक्शन इकानमी को बढ़ाने के लिए। अभी तक आप देखें क्या है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स को देखें, हमारी जो एक्सपोर्ट्स है बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें हैं। ये पिछले 40 साल से ये चल रहा है। टेक्सटाइल एक, दूसरे चावल, और तीसरा लेदर प्रोडक्ट्स, लेदर, ठीक है जी। बाकी थोड़ा बहुत वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, स्पोर्ट्स गुड्स है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बस जी। भाई 40 साल पहले भी यही था, आज भी यही है। तो भाई 40 साल में बाकी कई ममालिक हैं, उन्होंने तो इकोनॉमी को एक्सपैंड कर दिया, कई चीज़ें हो गई हैं, वहाँ कंज्यूमर गुड्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गई हैं, और भी चीज़ें आ गई हैं। तो ये हमारे यहाँ इकोनॉमिक फंडामेंटल मसला ये है कि हमने, जैसे अर्ज किया मैंने, अब प्रोडक्शन इकानमी की तरफ तो नहीं जाना, क्योंकि स्टेटस को वाले आपको वहाँ ना जाने नहीं देते, उनका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर कहते हैं जी मुल्क को चलाना भी है ना, तो आप कर्जा लो। अब 100, 150, 125 अरब डॉलर का कर्जा है, 120 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है, हमें कई बिलियन डॉलर देने पड़ते हैं हर साल। उसके बावजूद आप देखें कि प्रायोरिटीज हमारी तब्दील नहीं होती। तो इसका मतलब कि ये जो कंजम्पशन इकोनॉमी है, ये चीज़ भी इंपोर्ट करो, सीरियल जो है खाने के लिए वहाँ से इंपोर्ट करके बाकी जितनी है दवाएं करो, ऑयल करो, टेक्नोलॉजी करो, मशीनें करो, हर चीज़ जो इंपोर्ट करोगे, आप खुद अपनी जेब में पैसा नहीं है, कर्जे लेंगे ना। आप कर्जे लेंगे तो जो मुफ्त में तो कोई कर्जा नहीं देता, वो फिर आपको उनकी टर्म्स और कंडीशंस माननी होंगी, वरना कर्जा नहीं मिलेगा। और टर्म्स एंड कंडीशंस में ये भी होगा जिसके नतीजे में ये इन्फ्लेशन हो गई है। आपने वो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे किए ना करने के लिए, तो आपने हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी। प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन इकोनॉमी की बात करते हैं। सिंपल सी 2-3 चीज़ें हैं जो अभी मैंने एक्सपीरियंस की हैं। कॉटन के लिए आज तक हम सीड अच्छा नहीं बना पाए हैं, तो हमारी एवरेज बाकी मुल्कों से कम है, 20-22, 25 मैक्सिमम, बिकॉज ऑफ सीड। ठीक है, उसको या तो इंपोर्ट करो, इसी चीज़ों को इंपोर्ट करो ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, नंबर 1। नंबर 2, अब लोग या इस मौसम में अभी जो है मौसम है, या गंदम करो या सरसों करो। हमारे यहाँ तो सरसों करते हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़र मुबादला हम उस पर तेल पे लगाते हैं। ये हम कर सकते हैं। लोअर सिंध में बदीन ठट्टा में अगर हम सनफ्लावर को दें तो सनफ्लावर पे हो सकता है। सेंट्रल पंजाब में अगर वो गन्ना वहाँ ख़त्म करके हम सिट्रस पे जोर लगाएं तो वो एक्सपोर्ट हो सकता है। हमारा कोई अटेंशन ही नहीं है हुकूमत का, कोई इंटेंशन ही नहीं। आप वही है ना, वही इशू, आप वही बात, जो फंडामेंटल इशू है कि उसके ये जो हार्ड वर्क है, मेहनत है, उसके आप जिन चीज़ की बात है इसमें है, आपको ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी बढ़ानी है, टेक्नोलॉजी बढ़ानी है, बजट के रिसोर्सेज वहाँ आपने देने हैं उनको, ताकि बढ़ेगी ना प्रोडक्शन इकानमी। अब उसके बजाय आपने कहा नहीं जी हमने तो कर्जे पे चलाना है, और फिर जो बाहर वाले कहें हमें वो शराइत कबूल है। इस मुल्क का वही मसला सबसे बड़ा, आप कंजम्पशन इकानमी से शिफ्ट करें प्रोडक्शन इकानमी को, इस मुल्क के मसले हल हो जाएंगे। नवाज शाह साहब, खुदा हाफिज नाज़रीन।